أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن کے معانی کو سمجھنے کے لیے اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں اور آپ لوگ کی دعاؤں اور حوصلہ دینے کے حوالے سے الحمدللہ مسلسل جاری اور ساری ہے، اور خدا کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں سے بہرور ہوتے ہوئے اس کے اس کرم پہ بھی اس کا شکر گزار ہیں۔ یقیناً اگر اس کی توفیقات شامل حال نہ ہو تو یہ سب کچھ میسر نہ ہو سکے۔ اللہ کے کلام میں غور و فکر کرنا، اس کے کلام میں تدبر و تعقل سے کام لینا اور اس کے کلام کو سمجھنا ہمارے لیے واجب ہے، اور اس وجوب کو ہم درک کر رہے ہیں تو ضروری ہے کہ جب بھی قرآن حکیم کی تلاوت کریں تو اس کے کچھ مفاہیم اور معانی ہمیں محسوس ہوں، تاکہ اس کی عظمت بھی دوبالا ہو، اور جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اس کے مطالب سے بھی خوب آگاہ ہوں اور عادت کو عبادت میں تبدیل کر سکیں۔ الحمدللہ سورہ مبارکہ فاتحہ پہ آپ حضرات نے بہت غور و فکر کے ساتھ ہماری گفتگو کو سنا اور اپنے حوصلہ مند کمنٹس بھی ہمیں دیے، سوالات بھی کیے گئے، اور اس کے بعد میں الحمدللہ ہم نے کل آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں سورہ مبارکہ اخلاص یا سورہ مبارکہ توحید اس کو کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے سماعت فرمایا۔ آج ہم آپ کی خدمت عالیہ کے اندر پھر ایک سورے کو معین کر رہے ہیں، اور چونکہ جیسے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا ان سوروں کو معین کر رہے ہیں کہ جن سوروں کی تلاوت ایک مسلمان خاص طور پہ نماز ہائے واجب میں ضرور کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ فاتحہ سے متعلق مسلسل ہم نے 5 گفتگو آپ حضرات خدمت عالیہ میں پیش کی، تاکہ ہم اس سورے کے کچھ حق کو ادا کر سکیں، کہ جس کے حوالے سے یہ جملہ موجود تھا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہو نہیں سکتی جب تک کہ سورہ مبارکہ فاتحہ کی تلاوت نہ کی جائے، کیونکہ ایک مسلمان کا ایک دن میں کم از کم 10 مرتبہ اس سورے کی تلاوت کو فرض کیا گیا ہے، لہذا اس سلسلے میں ہم نے کم سے کم 5 سلسلے کو آپ حضرات سے اس سورے سے مرتبط رکھا۔ الحمدللہ اب ہم ان سوروں کی طرف رغبت کر رہے ہیں کہ جو اس سورہ فاتحہ سے علاوہ ہیں۔ آج جس سورے کی تلاوت کا شرف ہم حاصل کر رہے ہیں اور جس سورے کو موضوع گفتگو بنا رہے ہیں وہ بہت اہم سورہ ہے، اہم اس معنی میں کہ اس کا تعلق کسی ایک خاص شخصیت سے ہے، وہ شخصیت جو مرکز کائنات ہے، وہ شخصیت جو مرکز انوار اہل بیت ہے، وہ شخصیت جو مرکز عصمت ہے، وہ شخصیت جو مرکز طہارت ہے، وہ شخصیت جو مرکز رضائے پروردگار ہے، وہ شخصیت جو مرکز طہارت اہل بیت ہے، جس کے بغیر اہل بیت کا تصور بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ اس شخصیت سے مرتبط وہ سورہ جس کا نام سورہ مبارکہ الکوثر ہے۔ کون سا سورہ کوثر؟ وہ سورہ کوثر جو قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ، سب سے چھوٹا سورہ، اس سے چھوٹا سورہ کوئی بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے حوالے سے گفتگو اس کی فصاحت و بلاغت کے حوالے سے الگ ہے، اس کے اعجاز سے متعلق، اس کے معجزہ ہونے سے متعلق گفتگو خود الگ ہے، لیکن ہم اس منزل پہ خالصتاً ان چیزوں کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ کم از کم کچھ خاص معنی ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں، تاکہ جب ہم گفتگو کریں اور قرآن مجید کی تلاوت کم از کم نماز میں کریں تو پھر ہمیں وہ معانی محسوس ہوں اور ہماری عبادت کا لطف دوبالا ہو سکے۔
قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے سورہ کوثر۔ یہ سورہ فقط اور فقط 3 آیتوں پر مشتمل ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اور اس کا نام اس سورے کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کا خدمت عالیہ میں پیش کروں کہ روایات، خواہ برادران اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے ہوں یا وہ روایات جو اہل تشیع کی کتابوں میں الحمدللہ پائی جاتی ہیں، ان کے متعلق یہ روایت معتبر ہے، اور سب نے اس کو نقل کیا کہ مشرکین مکہ میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے عاص ابن وائل، اور آپ اس کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، بس متوجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ عمر ابن عاص کا باپ ہے۔ یہ مکے کے بڑے مشرکین سے تعلق رکھتا ہے۔ جس وقت حضور سرور کائنات کو اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد بیٹے عطا فرمائے، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے، جن کے نام اس منزل کے اوپر کہیں 3 ملتے ہیں، تو کہا جاتا ہے کہ 3 بچے تھے جو پیدا ہوئے تھے، اور کہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں، بچے 2 تھے، جس میں سے ایک بیٹے کا نام 2 الگ الگ ناموں کے ساتھ ملتا ہے اس منزل کے اوپر۔ بہرحال جس وقت وہ تینوں بیٹے حضور سرور کائنات کی یکے بعد دیگرے اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے واپس لے لیے، یعنی گویا ان تینوں بچوں کی رحلت ہو گئی اور دنیا سے وہ تینوں بیٹے رخصت ہو گئے، اور حضور سرور کائنات کا کوئی بیٹا باقی نہ رہا، تو اس وقت حضور سرور کائنات کے اوپر تمسخر کرتے ہوئے، حضور سرور کائنات کی اہانت کرتے ہوئے، حضور سرور کائنات کا مذاق اڑاتے ہوئے عاص ابن وائل ملعون نے یہ جملہ کہا کہ محمد ابتر ہے، معاذ اللہ، معاذ اللہ ذالک۔ اس لفظ کا ہم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استعمال بھی درست نہیں سمجھتے، نہ اخلاقاً درست ہے اور نہ کسی اعتبار سے درست ہے، لیکن نقل کفر نہیں ہوتا، ہم اس لیے نقل کر رہے ہیں تاکہ ہمارے تمام مومنین اس روایت کو سنیں اور شان نزول کو سمجھیں۔ اس ملعون نے یہ کہا کہ حضور سرور کا ابتر ہو گئے۔ ابتر کا مطلب یعنی کہ حضور سرور کائنات کا کوئی بیٹا اس وقت موجود نہیں ہے، یعنی گویا حضور سرور کائنات اس دنیا میں اس وقت ایسے ہو گئے کہ ان کی نسل نہیں چلے گی۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کو نازل کیا تاکہ حضور سرور کائنات کو حوصلہ دے سکے اور اس عاص ابن وائل ملعون کے کلام کو رد کر سکے، اور اللہ نے اس جگہ پہ کہا، آخر کا جملہ ہے، شان اکا هو الابتر، اے رسول ابتر آپ نہیں ہیں، مقطوع نسل آپ نہیں ہے، مقطوع نسل آپ کا دشمن ہے۔ اس جملے سے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ بتایا کہ دیکھو دشمن نبی کا جواب دینا واجب ہے، وہیں یہ بھی بتایا کہ دیکھو آنے والا وقت ایسا وقت ہوگا جب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اس دنیا میں باقی رہے گی، اور اتنی پھیلے گی کہ کسی کی نسل اتنی نہ پھیلی ہوگی۔ یہ سورہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ روایات میں بات موجود ہے کہ جو بھی اس سورے کی تلاوت مسلسل اپنی نماز ہائے واجب اور نماز ہائے مستحب میں کرتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن اللہ اس کو حوض کوثر سے سیراب فرمائے گا، یعنی اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اسے حوض کوثر عنایت فرمائے گا جو بھی اس سورے کی تلاوت اپنی واجب اور مستحبی نمازوں میں کرے گا۔ الحمدللہ ہم اپنے بچوں کو تاکید کرتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ مومنین باقاعدگی کے ساتھ اس سورہ مبارک کی تلاوت اپنی نماز ہے واجب اور مستحبی دونوں میں کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ آئیے اس منزل کو سب سے پہلے، جیسے کہ ہم مسلسل آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض گزار بھی ہیں، اور الحمدللہ ہمارے متعدد مومنین نے اس کو سراہا، کیونکہ یہ کیفیت ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ خود نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کر رہے ہیں کہ مومنین نے الحمدللہ متوجہ فرمایا اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہوئے اس بات کو کہا کہ جب بھی کسی سورے کی آپ معانی اور مفاہیم کو اور میننگز کو پیش کریں تو پلیز اس کی صحیح ادائیگی کرتے ہوئے
بیان فرما دیں اور جہاں غلطیاں اکثر مومن کرتے ہیں وہ بھی بتا دیں۔ لہٰذا ہم اس بندے کی سب سے پہلے اس سورہ مبارک کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ حضرات متوجہ ہوں، خاص طور پہ وہ بچے جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ خاص طور پہ متوجہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا؟ اب میں تھوڑا سا متوجہ کروں آپ حضرات کو، خاص طور میرے نوجوان بھائی اور بہنیں اور نوجوان کے ساتھ ساتھ میرے بچے متوجہ ہوں۔ ان اس میں اننا ہے، بے شک ہم، ضمیر متکلم، یعنی میں نہیں، ہم، لہذا یہاں پہ تھوڑا آپ کھینچیں اس کو، یعنی کہ مد ہے اس کے اوپر، اور جب آپ کھینچیں گے تو پھر پڑھنے میں جو غلطیاں عموماً ہوتی ہیں نا وہ غلطی ختم ہو جائے گی۔ انا اعطینا، الف اور عین، عطا، عطا کرنا، دے دینا، ہدیہ دینا، اس کو اعطا، الف کو عین کے ساتھ ملائیں گے تو اس کو ملانے وقت ایک خاص بات کا لحاظ کرنا پڑتا ہے کہ اگر تھوڑا سا آپ جھٹکا دے دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ انا الف کو عین سے ملائیے، ورنہ عموماً کیا ہوتا ہے انا کو جلدی سے کہتے ہیں تو وہ الف ختم ہو جاتا ہے، وہ غلطی ہو جاتی ہے، صرف انا بن جاتا ہے۔ انا کا مطلب ہے بے شک، ایک جو دوسرا نا ہے وہ ختم کر دیا ہم نے کہا انا آتینا، انا آتینا، آتینا یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، آتینا کسے کہتے ہیں؟ اعطینا، طا، بالطا، یعنی تا سے نہیں ہے، تا اور طا بڑا فرق ہے دونوں کے تلفظ میں۔ اعطینا، انا اعطینا، اعطینا کل کوثر، تھا بسا، نہ کہ کوثر، کوثر اور ہے کوثر اور ہے، یہ بسا ہے، اس میں سیٹی نہیں بجے گی، آرام سے اپنی زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے سرے پہ لگائیے، بالکوثر، بالکوثر، انا اعطیناک الکوثر، محسوس فرما رہے ہوں یہاں پر فصل، اب دیکھیے اب آگے سین نہیں اور سواد آ گیا، فصل لربک وانحر، اب آگے جو انا ہے اس میں الف نہیں، انا شاء، اب اس کو شاء کو کھینچ دیجیے آپ تاکہ ہونے والی غلطی ختم ہو جائے، ان شانئک هو الابتر، اس طریقے سے آپ اس کی ادائیگی فرمائیں۔ اب آئیے جناب علی، ہم آپ کی خدمت علی میں تھوڑے مفاہیم اور اس کے کچھ میننگز کو پیش کرنے کی سعادت، ان چیزوں کو آپ نے اگر درک کر لیا تو اب ذرا محسوس فرمائیں۔ ظاہر ہے کہ دیکھیے یہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں کہوں، ہمارے متعدد دوستوں نے ہمیں ایک بات کی طرف متوجہ کیا کہ آپ اپنے پروگرام کو اگر ہو سکے تو اس کی ڈیوریشن کم کیجیے، اس کا جو وقت ہے اس کو کم سے کم پیش کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو دیکھیں اس کی وجہ انہوں نے بیان کی کہ زیادہ سے زیادہ مومن مستفید ہوں گے، زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ العزیز۔ ہم نے اس منزل کے تو ان سے کہا کہ اگر ہم ڈیوریشن اس کی کم کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں جس مقصد کے تحت ہم اس پروگرام کو پیش کر پا رہے ہیں وہ مقصد ہم درست طور پہ پیش نہیں کر پائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پروگرام کو ہزارہا لوگ سنیں، ہزارہا لوگ دیکھیں، ہم چاہتے ہیں جتنے لوگ دیکھیں، ایک، 10,000 یا 1,00,000، جتنے افراد تک ہماری یہ نشریات مختلف عناوین کے ساتھ پہنچ رہی ہیں، کم از کم ان میں سے اگر 10 لوگ بھی ہماری اس گفتگو کو سننے کے بعد اپنی نماز ہائے واجب و مستحب میں یا اس کے علاوہ کبھی بھی اس سورے کی صحیح تلاوت، صحیح معنی کو سمجھتے ہوئے کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے کافی، ہمیں شہرت درکار نہیں ہے، ہم اس منزل کے اوپر نہیں چاہتے کہ ہمارا پروگرام ہزارہا لوگ دیکھیں، نہیں،
10 لوگ دیکھیں، مگر جو دیکھیں وہ اس کے اوپر عمل کریں۔ لہٰذا یہ ہماری مقبول نظر ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے، ہم نے اس سلسلے میں اپنے ان دوست سے وعدہ کیا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ اسی ماہ مبارک رمضان میں ہم الگ الگ عناوین کے ساتھ کوشش کریں کم سے کم 10 ویڈیوز آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں اور مزید مختلف موضوعات سے متعلق پیش کریں۔ اس کی ڈیوریشن فقط اور فقط 15 منٹ کے اندر اندر ہوگی، اس کو انشاءاللہ آپ انتظار فرمائیں۔ آئیے اب تھوڑا سا اس منزل کے اوپر غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی جب بھی کہیں گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتا ہے، یعنی اپنے ایک ہونے کی طرف جب دعوت دیتا ہے، تو وہاں اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ضمیر کا جس کا استعمال کرتا ہے وہ ضمیر متکلم واحد ہوتی ہے، یعنی ہمیشہ میں کہتا ہے، میں، جیسے اللہ نے کہا وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں، تم میری عبادت کرو۔ انا، میں، اللہ نے میں کہا، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ لفظ انا کا، میں، اننی انا اللہ، اللہ نے موسیٰ سے گفتگو کرواتے ہوئے اللہ نے کہا اننی انا اللہ، بے شک میں اننی، بے شک میں، انا اللہ، میں اللہ ہوں۔ تو جہاں بھی اللہ اس منزل کے اوپر ہوتا تو گفتگو کرتا ہے، جب توحید کی طرف دعوت دیتا تو انا کہتا ہے، ایک منزل۔ دوسری منزل جب اللہ بغیر کسی واسطے کے کسی عمل کا اظہار کرتا ہے یا خالق اور مخلوق کے درمیان رابطے کو پیش کرتا ہے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ایک ضمیر کا، واحد ضمیر کا استعمال کرتا ہے، انا کا۔ جیسے انا الغفور الرحیم، میں غفور ہوں، مغفرت دینے والا، میں معاف کرنے والا اور میں رحمت کرنے والا۔ ایسے ہی فإنی قریب، یہ مخلوق اور خالق کے درمیان اللہ نے رابطہ پیش کیا۔ دعا کی منزلیں ہیں، جہاں اللہ نے کہا کہ میرے بندے مجھ سے مانگو، وہاں استعمال کیا ہے فإنی قریب، بس میں بندے کے بہت قریب ہوں، میں۔ یہ طریقہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا ضمیر واحد کے استعمال کرنے کے اوپر ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت کا بیان کرتا ہے، عظمت کے ساتھ ساتھ جس نعمت کا اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس نعمت کے شرف کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو نعمت جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ کتنی مشرف ہے، یہ کتنی صاحب شرف ہے، اس کا وجہ۔ اب جیسے اللہ نے یہاں کہا انا اعطیناک الکوثر، کیوں؟ اس لیے کہ عطا الہی، اللہ کی عطا، اور اس منزل پر جب اپنی اس مخلوق سے، اس خلق سے متعلق ہے جو اس کائنات میں سب سے افضل ہے، تو اگر اللہ کی عطا ہو اور مخلوقات میں جو سب سے زیادہ شرف رکھنے والی خلق ہو اس کے لیے ہو، تو ظاہر ہے کہ اس عطا کا نام پھر کوثر ہونا ہی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے وہ دونوں طرف سے عظمت لیے ہوئے ہیں، دینے والا بھی صاحب عظمت ہے، جسے دیا جا رہا ہے وہ بھی صاحب عظمت ہے۔ لہذا اللہ نے اس جگہ پر چونکہ نعمت کے شرف کا ذکر کرنا پسند کر رہا ہے اللہ، اور پھر اپنی عظمت کا بھی بیان کر رہا ہے، تو اللہ نے واحد ضمیر کو استعمال نہیں کیا، ضمیر جمع کو استعمال کیا۔ انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے، ہم، اب میں کا لفظ نہیں ہے، ہم کا لفظ۔ ایسی خاص طور پہ جن جگہوں پر اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی کسی عمل کے لیے اپنے اور مخلوق کے درمیان کوئی واسطے کو رکھتا ہے تو وہاں بھی اللہ اس لفظ کا جمع کا استعمال کرتا ہے۔ جیسے اگر اللہ کو بارش نازل کرنی ہے، اب بارش کیسے نازل ہوتی ہے؟ اللہ جو بارش بھیجتا ہے وہ کیسے آتی ہے؟ ظاہر اس کے اندر سورج کی شعاؤں کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اس کے علاوہ بخارات کیونکہ وہی سی پیدا ہوتے ہیں، بادلوں کا عمل دخل ہوتا ہے، بادل پانی کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ملائکہ ہیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں، ہوا کا استعمال ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
لہذا اللہ سبحانہ و تبارک، چونکہ اس عمل کے اندر کچھ مخلوقات کو بھی اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی اس عمل میں واسطے کی شکل میں استعمال کرتا ہے، لہذا یہاں بھی اللہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے، کہتا انا انزلناہ من السماء ماء، بے شک ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا، ہم نے، اب ہم میں چونکہ وہ خود بھی شامل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس عمل میں مختلف اور مخلوقات کو شامل کیا ہے، ایک بندے، بہرحال یہاں چونکہ دینے والا اللہ ہے، اپنی عظمت کا بیان، دوسرے جس کے لیے دیے جا رہا اس کی عظمت کا بیان، تیسرے جو چیز دی جا رہی ہے اس کی عظمت کا بیان، لہذا اللہ نے صیغہ جمع کا استعمال کیا، انا اعطیناک الکوثر، دماغ سے نکال دیا جائے کہ لفظ اللہ نے واحد کیوں نہیں، انا کیوں نہیں رکھا، انا اعطینا، ہم کیوں رکھا، میں نہیں رکھا، ہم کیوں رکھا، تاکہ اس جگہ پر تینوں کی عظمت واضح ہو سکے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے یوں تو جو قرآن مجید نازل فرمایا اور ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں سوروں کی تعداد ایک دو نہیں ہے، 114 سورے، اور 114 سوروں کے اندر 4 سورے فقط وہ ہیں جن سوروں کی ابتدا انا سے ہوئی، وہی جمع کا صیغہ اننا گویا، جو میں نے اپنی خدمت میں کہا، جو اننا ہے گویا، تو اس انا سے استعمال کیا، کون کون سے؟ نمبر 1 سورہ مبارکہ فتح، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو جو فتح دی ہے، جو کامیابی دی ہے، جو ہم نے آپ کو اس منزل پر جیت عنایت فرمائی ہے، وہ فتح مبین ہے، وہ کھلی ہوئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ فتح کی ابتدا ہوتی ہے لفظ انا سے۔ نمبر 2 سورہ نوح، ہوتا انا ارسلنا نوحا، بے شک ہم نے نوح کو بھیجا، مخلوق کے لیے ہم نے مخلوق کی ہدایت کے لیے نوح کو بھیجا، سورہ نوح، سورہ فتح، سورہ نوح۔ نمبر 3 سورہ مبارکہ قدر، انشاءاللہ گفتگو ہوگی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، ہم نے، غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور چوتھا سورہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے اس قرآن کے ساتھ اس طرح نظر کیا، ہم نے کوثر کو آپ کو عطا کیا، ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر، لہذا اس منزل کے اوپر اگر آپ دیکھیں 4 سورے وہ ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر غور و فکر کریں ان چاروں سوروں کے اندر، تو ایک جناب نوح سے مربوط ہے۔ جناب نوح کون ہے؟ جناب نوح اولیاء نہیں ہے، انبیاء، اور انبیاء میں وہ نبی کے جو اولو العزم ہے، اور اولو العزم میں بھی سب سے پہلا نبی، پہلا صاحب شریعت رسول، جس کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، ابو البشر ثانی، دوسرا بشر کا باپ، کیونکہ ابو البشر اول حضرت آدم ہے، ابو البشر ثانی حضرت نوح ہے، کیونکہ حضرت نوح کے زمانے میں کائنات میں ایک سیلاب آیا جس نے پوری دنیا کو غرق کر دیا، اور گویا اب جو بشریت چلی ہے تو اس میں بہت بڑا عمل دخل جو ہے وہ حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہوا۔ تو اب اگر غور کریں ان جناب نوح کے علاوہ جو باقی 3 سورے بچتے ہیں، اس میں اللہ کی خاص نعمتوں کا ذکر، پہلی نعمت نزول قرآن، دوسری نعمت نصر مبین، فتح مبین، تیسری نعمت عطائے۔ اب آپ کہیں گے ان چاروں جگہ پہ کیا ربط پایا جاتا ہے؟ تو ممکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جگہ پر اللہ اپنے ایک نبی کی رسالت کا، جو اللہ نے، جس کو اللہ نے اولو العزم بنایا ہے، اس کا ذکر کیا، اور بعد میں آخر میں جو آخری کتاب نازل ہونے والی اس کا ذکر کیا، تیسری منزل پہ دین اسلام کی نصرت کس طرح سے اللہ نے کی ہے اس کا ذکر کیا، اور چوتھی جگہ پر اس رسالت کے استمرار کو، کہ یہ رسالت ختم نہیں ہوگی، اس کی وجہ کوثر کا ذکر کیا، یہ کوثر ہے جو اس منزل کے اوپر تمہیں لے کے آ رہا ہے، کہ یہ کوثر ہے جو تمہیں یہاں تک رکھ رہا ہے، یعنی آج کا دور 1445 ہجری
माह मुबारक रमजान हुजूर सरवर कायनात इस दुनिया से सन 11 हिजरी में तशरीफ लेके जाते हैं। 11 हिजरी को अगर माइनस किया जाए 1445 से तो 1434 साल गुजर चुके हैं हुजूर सरवर कायनात को इस दुनिया से गए हुए। आज कौन है उस वजीफे रिसालत का इस्तेमरार करने वाला? जाहिर है अगर कौसर न हो तो हुज्जत खुदा का तसव्वुर न हो सके। ये कौसर है जो हम और आप तक हुजूर सरवरे कायनात की रिसालत को पहुंचा रहा है। ये कौसर है जो इस मानी को लेके आ रहा है। गौर फरमाया आपने। अब लफ्ज कौसर को देखिए क्या है। कौसर जो कसरत से निकला है, जिसके मानी है ऐसी कसरत जिसका तसव्वुर भी मुमकिन ना हो सके। खैर कसी, खैर वफी, बहुत ज्यादा। जहां तक मिज़दाक की मानी है तो उलमाए तफसीर ने इसके मुतअद्दिद मानी। किसी ने कहा वही कौसर है, किसी ने कहा नबुव्वत कौसर है, किसी ने कहा कुरान कौसर है, किसी ने कहा मुकाम शिफात कौसर है, किसी ने कहा इल्म कसीर कौसर है, किसी ने कहा हुजूर सरवरे कायनात का अखलाक हसना कौसर है। लेकिन जब इस मंजिल को देखें तो ये तमाम मानी यकीनन कहीं ना कहीं मुमकिन है कि आप इनको लाके चस्पा कर दें, या ये कि मैं बहुत तनजुली एतबार से कहूं कि मुमकिन है इस तमाम मानी भी शामिल हों। लेकिन इस लफ्ज कौसर का सबसे अहम मिस्दाक और सबसे अहम मकसूद जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने इस लफ्ज कौसर को रखा है, वो हुजूर सरवर कायनात की नस्ल मुबारक है। इसलिए कि दुश्मन ने हुजूर पे जो ताना कसा है उसका ताल्लुक अखलाक से नहीं है, उसका ताल्लुक इल्म से नहीं है, उसका ताल्लुक मुकाम शिफात से नहीं है, उसका ताल्लुक मुकाम नुज़ूल वही से नहीं है। उसका ताल्लुक इस बात से है कि हुजूर के लिए कहा कि मोहम्मद तुम्हारी नस्ल कता हो गई। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने हुजूर सरवर कायनात के दिफा में इस जुमले को पेश किया। लिहाजा जब वहां दिफाए हुजूर सरवर कायनात में जुमला सामने आया है तो अब किसी और माना का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। लिहाजा अब कहिए इन्ना अअतैना कल कौसर, रसूल हमने आपको खैर कसीर नहीं, हमने आपको नस्ल कसीर अता फरमाई। नस्ल कसीर, इतनी नस्ल कसीर के दुनिया में हर फर्द की नस्ल खत्म हो सकती है लेकिन मेरे नबी की नस्ल हमेशा कायम रहे। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने इस मंजिल के ऊपर दुश्मन का जवाब इस तरह से दिया है कि देखो अगर इस सूरे की पहली और आखिरी आयत को पढ़ लोगे तो कौसर समझ में आएगा। इन्ना अअतैना कल कौसर, रसूल हमने आपको कौसर अता फरमाया। आखिरी आयत पढ़िए, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है। आप अबतर नहीं है, आपका दुश्मन अबतर है। जो आपका दुश्मन है वो अबतर है। इसका मतलब यह है कि जब दुश्मन को अबतर कहा गया है तो फिर अब कौसर का मतलब नस्ल। अगरचे डिक्शनरी में उठा के देखें तो इस लफ्ज अबतर का इस्तेमाल उस हैवान के लिए होता था जिसकी पूंछ काट दी जाए, लेकिन इस्तिलाहन जब इसका इस्तेमाल होने लगा तो फिर उस शख्स के लिए इस्तिलाहन इस्तेमाल होने लगा। अरब इस्तेमाल करने लगे कि जिसकी नस्ल उसके बाद बाकी न रहे। क्योंकि हुजूर सरवर कायनात के बेटे इस दुनिया से जा चुके थे, जनाब कासिम, जनाब तैयब और ताहिर इस दुनिया से जा चुके हैं। लिहाजा अब लोगों ने कहना शुरू किया, दुश्मनों ने कहना शुरू किया कि इनका कोई खलीफा नहीं है, इनके बाद इनकी नस्ल का कोई जिम्मेदार नहीं है, तो इनका नाम लेवा नहीं रहेगा, लिहाजा ये अबतर हो गए।
अब आप कहेंगे कि ना आप अबतर हो गए, बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, मैं समझ रहे हैं आप मैं क्या अर्ज करना चाहता हूँ, बेटियां तो हैं। बहरहाल अकीदतन और तारीखन दोनों एतबार से मेरे नजदीक वो बात दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं उस कैफियत को उठा के आपकी खिदमत आलिया में कहूँ कि जिन बेटियों के होते हुए इस मंजिल पर दावे अबतर होता रहा, ये खुद दावा इस बात की दलील है कि बेटियों से उनसे हुजूर सरवरे कायम कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला। और अब अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने उस दुश्मन का जवाब ये कहते हुए, इन्ना आतैना कल कौसर, और कौसर का बेहतरीन तर्जुमा फातिमा, कि ए रसूल हमने तुम्हें नस्ल कसीर दी, नस्ल कसीर का सबसे अहम दरिया जो है उसका नाम हमने तुम्हें फातिमा अता फरमाई। और फातिमा कौन है? बेटी है। पहली बात तो ये कि जिस जाहिलियत ज़दा माहौल में बेटी को बाप अपने साथ निस्बत देना तौहीन समझता था, ऐसे माहौल में अल्लाह ने दावे अबतर का जवाब फातिमा की शक्ल में दिया। अब मैं यहीं से अपने नाजरीन की खिदमत में एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे नाजरीन इस बात को मुलाहिजा फरमाएंगे और देखकर मुझे इस बात की तरफ मुतवज्जे करें कि मैं किस तरफ उनके जहनों को लेके जा रहा हूँ। कि अगर हुजूर सरवर कायनात को अल्लाह नस्ल कसीर फातिमा की शक्ल में दे रहा है, जो एक बेटी है, और दुश्मन खामोश होते हैं, तो उसके बाद फातिमा के बाद किसी ने नहीं कहा, मुझे तारीख में नहीं मिलता, अगर किसी को तारीख में मिलता हो तो मेरे सामने लेके आए, मैं उसका शुक्रगुजार होऊंगा कि फातिमा के इस दुनिया में आने के बाद किसी ने कहा हो मोहम्मद आप अबतर हैं। तो अब मैं उन लोगों से ही पूछूं जो हुजूर सरवर कायनात की फातिमा के अलावा सलामुल्लाह अलैहा के अलावा और बेटियां मांगते हैं, कि अगर बेटी के वजूद से नस्ल नहीं चलती और हुजूर की फातिमा के अलावा और बेटियां थीं, तो उस वक्त अबतर क्यों कहा जा रहा था? और अब अगर अल्लाह ने फातिमा भेज दी, तो फातिमा के बाद फिर लोगों ने अबतर कहना क्यों छोड़ दिया? ये इतना अहम तरीन सवाल है। उम्मीद है कि आप इस सवाल के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। इसका मतलब ये है कि बेटियां थीं, मगर वो हकीकी बेटियां नहीं थीं, वो रबीबा बेटियां थीं जिनकी परवरिश हुजूर सरवर कायनात कर रहे थे। हकीकी बेटी दुनिया में आई जो नस्ल की जिम्मेदार हुई, और नतीजतन ये हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला ने उसकी वजह से मेरे नबी को कहा, ए नबी हमने आपको कसरत नस्ल अता फरमाई जो शक्ल फातिमा में मौजूद है। अब आपका दुश्मन मखतून नस्ल। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हद तक इतना ही। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत आलिया में दोबारा से हाजिरी का शरफ हासिल करेंगे। इंशाअल्लाह कल तक इंतजार कीजिए। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप तमाम लोग हमारी इस कजबट बयानी को समाअत फरमा रहे हैं और कुरान हकीम को समझने के लिए हमारी गुफ्तगू में हमें हौसला अता फरमा रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। जो नहीं कर सके हैं, खुदा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी खिदमत आलिया में कुरान हकीम के मौज़ूआत के पेश करने में कोशिश। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।